الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 15 ہے. اور آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کو مکمل کریں گے. آیت نمبر 102 سے لے کر 111 تک انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی پڑھیں گے. سورہ بنی اسرائیل کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور سورۃ الکہف کو بھی شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 29 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ آج کا ہمارا پہلا صفحہ ہے اور صفحہ نمبر 292 ہے، پارہ نمبر 15 ہے، اور اس صفحے پہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 111 تک ہے. اور اس صفحے کو مختلف اشارات اور پھر آگے مختلف قسم کے جو موضوعات ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلے اشارے اور اس کے موضوع کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے 9 آیات کا ذکر کیا، 9 نشانیوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ 9 نشانی کون سی ہیں؟ آیاتین بیناتین، جو کہ بالکل واضح جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی پہ دلالت کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 101، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتَینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، کیا دیں؟ 9 آیاتین، نشانیاں. 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں، 9 ان کو معجزے عطا فرمائے تھے. آیاتین، نشانیاں، معجزات کیسی تھیں؟ بینات، جو بالکل کیا تھیں؟ واضح تھیں. فَاسْأَلْ، پس پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے، پس آپ جو ہے بنی اسرائیل سے آپ پوچھ لیجئے، یعنی کہ یہود سے پوچھ لیجئے کہ جب ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے جو اسلاف تھے، ان کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس، اے یہود، تمہارے آباء و اجداد کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، واضح معجزات لے کر آئے تھے. فقال لہ فرعون، فقال، پس کہا، لہو، اس کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، یعنی فرعون نے فقال لہو، کہا پس اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. کس نے؟ فرعون نے. انی، بے شک میں، لأظنک، یقیناً میں گمان کرتا ہوں، کا آپ کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحوراً، سحر زدہ. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ میں تو تجھے، اے موسیٰ، جو تجھے تو میں سحر زدہ جو ہے وہ میں گمان کرتا ہوں. نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام پہ کیا الزام لگایا؟ ساحر ہونے کا، سحر زدہ ہونے کا، کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور اس کی جو عقل ہے وہ خلط ملط ہو گئی ہے. تو نعوذ باللہ یہ الزام لگایا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے. کیا کہا کہ میں تو آپ کو جو مسحور سمجھتا ہوں. تو مسحور اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ظن یظن جو ہے، اظنک، لاظنک، یہ فعل مضارع ہے. ظن یظن، گمان کرنا. آتینا جو شروع میں، وَلَقَدْ آتَیْنَا، آتا یؤتی ایتا. یہ چپٹر کون سا ہے؟ اسلامی مسلموں سے کمزور چپٹر ہے. فَاسْأَلْ، تو سأل یسأل سے، اسأل یہ فعل امر ہے. سأل یسأل، فتح یفتح، پوچھنا. جاء یجیء، اذ جاءہم، تو یہ کون سا چپٹر ہے؟ فعل ماضی ہے، اور چپٹر ہے یہ ضرب یضرب. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے اے فرعون، تجھے یقین ہے کہ ما انزلہ، نہیں نازل کیا، ہؤلائی، یہ، یعنی ہذہ الآیات، کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں،
یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی. تو دیکھیے جو 9 نشانی وہ کون کون سی تھیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، اور ان کا جو ہاتھ ید بیضا، اسی طرح جو قحط سالی ان پر مسلط کی گئی، اور پھلوں کی کمی، طوفان، اس طرح ٹڈی دل ان پہ مسلط کیا گیا، اس طرح جوئیں، مینڈکیں اور خون. یہ 9 آیات جو 9 نشانیاں ہیں مفسرین نے ذکر کیا، یہ مرادیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا کہ تو جانتا ہے اے فرعون، تجھے یقین ہے، تجھے پتہ ہے کہ ان نشانیوں کو تو نہیں نازل کیا الا مگر رب السماواتی، آسمانوں کے رب نے، والارض، اور زمین کے رب نے. اور یہ نشانیاں کیسی ہیں؟ بصائر، کہ یہ تو دکھانے کے لیے ہیں، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری جو سچائی ہے اس پہ دلالت کرتی ہیں. یہ تو دلیل ہے میری سچائی پر، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ وَإِنِّي، اور یقیناً میں، لَأَظُنُّكَ، میں تجھے گمان کرتا ہوں، یا فرعون، اے فرعون، مثبورہ، ہلاک کیا ہوا، خسارے میں پڑا ہوا، کہ میں تو تجھے یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک شدہ ہے، تو ہلاکت میں پڑنے والا ہے، کیونکہ تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا. فرعون نے کیا برا ارادہ کیا؟ فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین مصر سے نکال دے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرَادَ، پس اس نے ارادہ کیا. پس اس نے کیا کیا؟ ارادہ کیا. کس نے؟ یعنی فرعون نے. کس چیز کا ارادہ کیا؟ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، کہ وہ نکال دے انہیں. استفزہ، یستفزو چپٹر کون سا؟ استغفر، یستغفرو سے، اس میں زا جو ہے وہ ریپیٹڈ ہے. تو استفزہ، یستفزو، استفزاز، اس کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑ دینا، اکھاڑ کر نکال دینا. تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَرَادَ، پس اس نے ارادہ کیا، یعنی فرعون نے. کس چیز کا ارادہ کیا؟ ان، یہ کہ یستفزہم، کہ وہ ان کو اکھاڑ دے، من الارض، زمین سے. کون سی زمین؟ سرزمین مصر سے. فَأَغْرَقْنَاهُ، پس غرق کر دیا ہم نے اس کو، یعنی فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے، اس کے لشکروں کو بھی، جمیعاً سب کے سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ان کے غرق ہونے کے بعد، فرعون اور اس کے لشکروں کے، آل فرعون کے غرق ہونے کے بعد، ہم نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا؟ اسکنو، تم جو ہے رہو، سکن یسکنو چپٹر ہے، نصر ینصرو سے فعل امر کا چپٹر ہے، کہ اسکنو، تم رہو، الارض، اس سرزمین میں. تو یہاں پہ الارض سے مراد کیا ہے؟ سرزمین شام، فلسطین، کہ تم اس سرزمین میں رہو. فَإِذَا، پس جب، جاء، آ جائے گا، وعد الآخرتی، آخرت کا وعدہ، یعنی جب قیامت کا دن جب آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ جئنا، ہم لے آئیں گے، بکم، تمہیں، لفیفاً، جمیعاً، یعنی کہ سب کے سب کو تمہیں ہم اکٹھا کر کے ہم لے آئیں گے، تمہاری قبروں سے نکال کے تمہیں میدان محشر میں لے آئیں گے. تو جئنا بکم، تو با کی وجہ سے جئنا کا مطلب ہوتا ہے لے کے آئیں گے. ویسے جاء کا مطلب ہوتا ہے خود آنا، مثلا جاء وہ آیا، لیکن جاء بھی کسی اور کو ساتھ لے کر آیا. تو جئنا بکم، ہم تم سب کے سب کو لے کر آئیں گے. لفیفاً، اس کا مطلب کیا؟ یعنی کہ باہم اکٹھا جو ہے سب کے سب کو قبروں سے ہم لے کے میدان محشر میں ہم جمع کر دیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتارا ہے، یعنی قرآن کو، یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے. بالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی کیا ہے؟ یہ اترا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے یہ اترا ہے. یعنی اترنے کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تحریف اور کوئی بھی تغیر و تبدل اور تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی ہے. وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر مبشرا، خوشخبری دینے والا. کس کو خوشخبری دینے والا؟ کہ جو اطاعت کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، تو اس کو خوشخبری ہے جنت کی. وہ نذیر، اور ڈرانے والا. کس کو ڈرانے والا؟ یعنی جو کفر کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرے گا، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 106 میں قرآن کا جو نزول ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
ذکر کیا کہ قرآن کا نزول کیسے ہوا، بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اس کے نزول کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا وقرآنً، اور قرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی اس نے قرآن کو نازل کیا۔ فرقناہ کہ ہم نے اس کو جدا جدا کیا، یعنی اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو خوب کھول کر اور واضح کر کے اور محکم بنا کر اس کو ہم نے نازل کیا۔ لِتَقْرَأَهُ، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں، لی کا مطلب ہے تاکہ، قرأ یقرأ چیپٹر فتح یفتح، اور لِتَقْرَأَهُ تاکہ آپ پڑھیں ہو اس کو، یعنی قرآن کو، کس پر، علی الناس لوگوں پر، کس طرح، علی مکثن ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے قرآن کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ تدبر کرتا ہے اور زیادہ اس کا فہم حاصل ہوتا ہے، زیادہ سمجھ اس کو قرآن کی حاصل ہوتی ہے، زیادہ کارگر ہے یہ طریقہ کہ انسان قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور فرمایا وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اس کا نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، تنزیلاً نازل کرنا، یعنی ہم نے اس کو بتدریج ہم نے اس کو نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، بتدریجاً ہم نے اس کو نازل کیا، موقع بے موقع ہم نے اس کو نازل کیا، اور حالات اور اسی طرح جو ہے جو حالات اور واقعات جو تقاضا کرتے تھے تو ان کے مطابق ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ نہیں کہ قرآن جو ہے ایک دفعہ ہی نازل ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے اندر کئی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھیں اور کئی اس کے مقصد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے قرآن کو نازل کیا۔ اگر ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح تدریجاً نازل کیا۔ علم رکھنے والے لوگوں کی قرآن سنتے وقت حالت کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو علم رکھتے ہیں اور ان کے اندر ایمان ہے تو قرآن جب وہ سنتے ہیں، قرآن جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنو ایمان لے آؤ تم، بھی اس پر، ان قرآن پر، او یا لا تؤمنو تم مت ایمان لاؤ، یعنی تم قرآن پر اے کفار مکہ کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ یا تم قرآن پر ایمان نہ لاؤ، تمہارا قرآن پر ایمان لانا قرآن کے کسی کمال میں اضافہ نہیں کرے گا، اور اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہے کہ قرآن کی شان میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کا ذکر کیا کہ جو اہل کتاب تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی کہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ہمارے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جنہیں علم دیا گیا، جنہیں اس قرآن سے پچھلی جو کتب سماویہ ہیں ان کا علم دیا گیا، اور جو وحی کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان کا کیا حال ہے کہ ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، العلم علم، اوتو دیکھیے پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے، آتا یؤتی سے، اوتو جو دیے گئے، العلم علم، من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، یعنی جنہیں قرآن سے پہلی جو کتابیں ہیں کتب سماویہ ان کا علم دیا گیا، تو ان کا کیا رویہ، ان کی کیا حالت ہے، اذا جب یتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، یعنی جب یہ قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی ٹھوڑیوں کے بل، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی کتنی تاثیر ہے، قرآن سے وہ کتنا اثر لیتے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کانا یقیناً ہے، وعد ربنا ہمارے رب کا جو وعدہ ہے، لمفعولا جو ہے البتہ پورا کیا ہوا، ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا کیا جانے والا ہے۔ یعنی کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ کا ثواب اور عقاب کا وعدہ، وہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید تعریف کی، فرمایا وہ یخرون، اور وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، خر یخر کا مطلب ہے گر پڑنا، یخرون فی المضارع ہے، خر یخر،
للاذقان، اذقان ذقن کی جمع ہے، ٹھوڑی، تو اذقان ذقن کی جمع ہے، تو للاذقانی ٹھوڑیوں کے بل وہ گر پڑتے ہیں، یبکون روتے ہوئے، بکا یبکی، ہدا یہدی کا چیپٹر ہے اور کمزور چیپٹر ہے یہ، بکا یبکی، ہدا یہدی کے پیٹرن پہ، تو یبکون وہ کیا ہوتے ہیں، روتے ہوئے وہ گر پڑتے ہیں، وہ یزیدہم اور زیادہ کر دیتا ہے ان کو کیا چیز، یعنی قرآن، خشوعاً خشوع میں، خشوعاً خشوع میں، خضوع میں، خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ڈر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے یہ قرآن۔ تو قرآن کو تدبر سے، قرآن کو تفکر سے اور غور و فکر کر کے پڑھنے کا ایک تو اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس پہ ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے ایسی قرآن پڑھتا ہے، اور ایک ایسے انسان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، تو قرآن اس پر بہت زیادہ اثر بھی ڈالتا ہے، پھر اثر کرتا ہے، اور پھر وہ روتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ یقول سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں اور وہ ہو کر ہی رہنے والے ہیں۔ تو اس پہ اجر اسی طرح زیادہ ہے، ثواب بھی اس پہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں اسی طرح قرآن سے اثر لینا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن سے ہمیں جو ہے لیسنز لینے چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے قرآن سے، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، آیت نمبر جو 110 ہے، اس میں اشارہ ہے مشرکین مکہ کے اعتراض پہ۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اور یا رحمان، اس پہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ ان کو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو خاص کر رحمان ہے اس کو جانتے ہی نہیں تھے، اور اس پہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو یا اللہ سے یا رحمان کہہ کے، اللہ تعالیٰ کو پکارو، تم پکارو اللہ تعالیٰ کو یا رحمان کو۔ تو کسی بھی نام سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بھی نام نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی برا نہیں ہے، بلکہ سارے ہی نام اللہ تعالیٰ کے اچھے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے، ادعو پکارو تم اللہ تعالیٰ، یعنی یا اللہ کہہ کے تم پکارو، او یا ادعو یہ فعل امر ہے دعا یدعو سے، ادعو تم پکارو الرحمن الرحمن، یعنی یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا این ما، جس نام کے ساتھ بھی، این ما جس نام کے ساتھ بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ پس اسی کے لیے ہیں الاسماء نام الحسنى، پیارے پیارے نام تو اسی اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادب بیان فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، درمیانی آواز میں، نہ تو بہت زیادہ اونچی آواز کرو کہ مشرکین جب سنیں تو نعوذ باللہ قرآن کو گالی دیں، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا شروع ہو جائیں، اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز میں نماز پڑھنی ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ بھی نہ سن سکیں۔ تو فرمایا ولا تجہر، فعل نہیں ہے، اسی سے جہر اونچی آواز کو کہتے ہیں، اونچی آواز سے بولنا۔ ولا تجہر بصلاتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز کو جو ہے بلند آواز سے مت پڑھیں، یعنی اپنی قرات جو ہے نماز کے اندر، قرات صلات یا قرات کے معنی میں ہے، یعنی نماز کے اندر جو قرات ہے اس کو بلند مت کیجیے۔ ولا تخافت بہا، اور نہ ہی بہت زیادہ پست کیجیے، خافت یخافت سے فعل نہیں ہے، لا تخافت، مخافتہ چیپٹر کون سا ہے، حاسب یحاسب، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی نہایت پست کر کے آواز اس کے ساتھ نماز پڑھیے، وابتغی اور تلاش کیجیے، بین ان کے درمیان، یعنی ان دونوں حالتوں کے درمیان، جہر یعنی اونچی آواز اور بالکل آہستہ آواز کے درمیان آپ تلاش کیجیے سبیلا، راستہ، یعنی درمیانی آواز میں، وسط یعنی کہ۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا۔ یہ ہر چیز میں درمیانی راستہ، جو اعتدال والا راستہ ہے، جو معتدل راستہ ہے، اس پہ چلنے والی یہ امت ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وابتغی بین ذالک سبیلا، وابتغی تلاش کر، ابتغاء یبتغی چیپٹر کون سا ہے جی، یہ چیپٹر کون سا ہے، اختلف یختلف والا، اس سے کمزور چیپٹر ہے، اس سے پہلے بھی یہ لفظ جو ہے
اس چیپٹر کے ہم یہ جو لفظ ہے کئی دفعہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو وابتغی فعل امر ہے، تلاش کر. ابتغا یبتغی ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا. جیسے قرآن میں یبتغون آتا ہے، تبتغی آتا ہے، تبتغون، تو مراد کیا ہے؟ تلاش کرنا. تو وابتغی تلاش کیجیے، بین درمیان، ذالک اس کے، سبیلاً راستہ، اس کے درمیانی جو راستہ تلاش کیجیے. مطلب کہ قرات جو ہے نماز کے اندر وہ درمیانی کیجیے، نہ بہت زیادہ اونچی نہ بہت زیادہ آہستہ. آخری آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کا بیان ہے، اور شرک کی مذمت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تعظیم کا بیان ہے. اور دیکھیے صورتوں کا جو آخری صفحہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. آخری صفحہ اور آخری جو آیات ہیں اس میں ان صورتوں کے جو موضوعات، جو اہم موضوعات ہوتے ہیں ان کا خلاصہ ہوتا ہے. فرمایا وقل، اور کہہ دیجئے، الحمدللہ، ساری کی ساری جو حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی، وہ کہ لم یتخذ، نہیں بنایا اس نے، یعنی اس اللہ تعالیٰ نے، ولدن، کوئی اولاد. تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے، نصارہ کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے، شریک، ان کوئی شریک، فی الملک، ملک میں، بادشاہت میں. اللہ تعالیٰ کا بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، ولی، حمایتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی بھی نہیں ہے. من الذل، ذل کی وجہ سے. ذل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کمزوری. یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو کے کسی حمایتی اور کسی مددگار کا محتاج ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ، اور فرمایا کہ تکبیر بیان کیجئے، ہو اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر بیان کیجئے اس کی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کیجئے. تکبیر بیان کرنا تاکید کے لیے، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تعظیم کو بیان کیجئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا، یہ مکمل ہوئی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ الکہف کی طرف ہم آتے ہیں. بڑی ہی عظیم صورت ہے، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس صورت کو پڑھا جاتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے تعارف کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیے یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 110. اور صورت کا نام اس صورت کی جو آیت نمبر، اس صورت کے اندر جو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جو اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے نا، اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے. اور صورت کا جو شان نزول وہ کیا ہے کہ اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے تھے. انہوں نے یہود کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے تھے. ان میں سے ایک سوال کیا تھا؟ روح کے بارے میں تھا، جو بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو روح ہے وہ میرے رب کے اذن سے ہے، میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو ہے اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا، قصہ تھا، اس کے بارے میں سوال کیا تھا. اور تیسرا جو ذوالقرنین وہ کون تھے، ان کے بارے میں سوال کیا تھا. تو اس صورت کا پھر نزول ہوا. فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ قرأ رجل الکہف وفی الدار الدابۃ فجعلت تنفر فسلم فاذا ضبابۃ وصحابۃ غشیتہ فذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کی تلاوت کی اور گھر کے اندر ایک جانور تھا. اب کیا ہوا کہ وہ جو جانور ہے وہ بدکنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک جو ہے ایک بادل کی طرح ایک چیز ہے، ایک بادل ہے جس نے اس کو کیا کیا ہوا ہے، اس کو گھیرا ہوا ہے، ڈانپا ہوا ہے. تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال اقرأ فلان، اے فلان تو پڑھ، اس سورت کو پڑھا کر. فإنها، کہ بے شک یہ السکینۃ، سکینت تھی، نزلت جو نازل ہوئی تھی، للقرآن، قرآن کے لیے، اور تنزل جو نازل ہوئی للقرآن، قرآن کی وجہ سے. فرمایا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی، اس سورت کو پڑھا کرو. اس طرح دوسری
حدیث اس صورت کی فضیلت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورۃ الکہف پڑھی فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن، اضاء لہ نورا، اس کے لیے نور روشن کیا جاتا ہے، ما بین الجمعتین، دونوں جمعوں کے درمیان، تو دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیا جاتا ہے کہ جو بندہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات، جس نے حفظ کی 10 آیات، من اول سورۃ الکہف، سورۃ کہف کے شروع سے، یعنی سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات جس نے حفظ کر لیں، عصیما، وہ بچا لیا جائے گا، من فتنۃ الدجالی، دجال کے فتنہ سے۔ کتنی فضیلت ہے کہ صرف پہلی 10 آیات جو اس کی حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ موضوعات اس صورت کے، دیکھیے صورت کے موضوعات میں اللہ تعالیٰ کی ہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین، اور اس میں عقائد کا بیان ہے، اور قیامت کے دن کے بعض مشاہد کا بیان ہے، وحی کا اثبات وغیرہ، یعنی کہ جیسے مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کہ ایمانیات پہ ترکیز ہوتی ہے، کنسنٹریشن ہوتا ہے اور زور دیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو تسلیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن، آخرت، الایمان بالیوم الآخر، الایمان والبعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، وحی کا اثبات وغیرہ۔ اور اس صورت کے اندر 4 جو ہے نا وہ واقعات مذکور ہیں، آیت نمبر 9 سے 27 تک اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ بیان ہے، اس طرح آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک 2 باغ والوں کا واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے، اس طرح آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 83 سے 99 تک ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ دیکھیے ہر صورت کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے کہ جس کے ارد گرد باقی موضوع جو ہے وہ گھومتے ہیں، تو اس صورت کا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ فتنوں سے بچاؤ، کہ انسان مختلف قسم کے جو فتنے ہیں ان سے کیسے بچے۔ تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے اس صورت کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، تو ہم نے فتنوں سے بچنا ہے، کسی بھی قسم کا فتنہ آ جائے تو ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے۔ دیکھیے دین کا فتنہ ہے، مال و اولاد کا فتنہ ہے، علم کا فتنہ ہے، اور جاہ، یعنی جو جاہ کا جو فتنہ ہوتا ہے، مثلا کوئی انسان بادشاہ ہے، اس کو بادشاہت مل جاتی ہے، اس کو کوئی بہت بڑا منصب مل جاتا ہے، تو یہ جاہ ہے، تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے فتنہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے فتنوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا۔ الحمد، تعریف ساری کی ساری للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی، وہ یعنی اللہ وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، فعل ماضی ہے، اور چیپٹر ہے اسلم، علی، پر، عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا اس نے، الکتاب، کتاب کو، اور وہ کتاب کیسی ہے، اس کی کیا تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کیا وصف بیان فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ، نہیں بنایا اس کے لیے، یعنی اس قرآن کے لیے، یا اس قرآن میں اللہ نے نہیں رکھا، عوجاً، عوج کہتے ہیں ٹیڑھ پن، حق سے مائل ہو جانا، اس کو عوج کہتے ہیں، یعنی قرآن میں کوئی نعوذ باللہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو جھوٹ ہو، ساری کی ساری جو ہے وہ سچی ہے، اس کی ساری کی ساری جو خبریں ہیں، قرآن جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ معتدل ہے، وہ عدل پر مبنی ہے، اس طرح جس چیز سے قرآن منع کرتا ہے وہ بھی۔ فرمایا قیمن، دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بیان فرمائی کہ یہ قرآن قیم ہے، بالکل سیدھی ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یہ قرآن تاکہ ڈرائے، بأسن، عذاب، شدیداً، سخت، من لدن، ہو اس کی طرف سے، لدن کہتے ہیں طرف، یعنی اندہ کے معنی میں، من عندہ، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عذاب، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیا صفت بیان کی کہ قرآن بالکل سیدھی کتاب ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے، بالکل مستقیم ہے،
اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مشرکین کو ڈرانا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ اہل ایمان کو خوشخبری دینے والی ہے. فرمائے وہ یبشرہ، اور تاکہ وہ خوشخبری دے، یعنی قرآن المؤمنین اہل ایمان کو. کون سے اہل ایمان؟ الذین، وہ یعملون جو عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ان یہ کہ لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے، حسنن بڑا ہی حسن اچھا اجر ہے، بڑا ہی بہترین اجر ہے. اور وہ اجر کون سا ہے؟ جنت کی صورت میں ہے. ماکثین، ماکثن کی جمع ہے، ماکثین اس میں فاعل ہے، مکثا یمکثو سے، ماکثین وہ رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی اس اجر حسن جو جنت کی صورت میں ان کو ملے گا، تو اس میں ماکثین وہ رہنے والے ہیں، فیہ اس میں، یعنی اس اجر حسن میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی اس جنت سے وہ نکالے نہیں جائیں گے. جب وہ ایک دفعہ جنت میں چلے گئے، پھر جنت سے وہ کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو. وَيُنذِرَ، انذر ينذر فعل مضارع ہے، وَيُنذِرُ، اور چپٹر کون سے؟ اسلم یسلم. وَيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے کن لوگوں کو؟ الذین، وہ لوگ کہ قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے، ولدن، اولاد. ان لوگوں کو ڈرائے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، یعنی جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، تاکہ ان کو ڈرائے. ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بھی اس چیز کے بارے میں، یعنی ان کو یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے، وہ علم رکھتے ہی نہیں ہیں. من علم، کوئی بھی علم. ولا، اور نہ ہی لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کو، ان کے باپ دادوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی صحیح علم بالکل نہیں ہے. ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ کیا یہ اپنے خیال کے مطابق چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یہ کہتے ہیں، تو اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس علم نہیں، نہ ان کے پاس اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبرت، بڑی ہے، کلمتاً بات، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہم، ان کے منہوں سے. افواہ فاہم کی جمع. تو اللہ نے فرمایا کہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، بڑی ہی عظیم بات ہے جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا. بڑی ہی عظیم بات ان کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ. یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے. آیت نمبر 6 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے، صحابہ کے لیے تسلی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کفار مکہ کے ایمان نہ لانے پہ غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور بڑی تمنا کرتے تھے، بڑی حسرت کرتے تھے کہ کاش یہ ایمان لے آئیں، کاش یہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی کہ شاید آپ جو ہے ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم کے مارے آپ ہلاک کر دینے والے ہیں اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. فَلَعَلَّكَ، چنانچہ شاید آپ، باخعن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بخع یبخع سے ہلاک کر دینا. باخعن، آپ ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. علی آثارہم، ان کے پیچھے، آثار اثر کی جمع ہے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کے کفر، ان کے شرک اور ان کے ضلال اور گمراہی کی وجہ سے. ان، اگر، لم یؤمنو، اگر وہ نہ ایمان لائے، بہذا الحدیث، اس حدیث، اس بات پر. حدیث سے مراد یہاں پہ قرآن، یعنی اگر وہ اس حدیث، یعنی اس قرآن پر اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کس طرح؟ اسفاً، غم کے مارے، افسوس کرتے ہوئے، اسفاً، غم اور پریشانی میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کریں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی، جب قیامت آئے گی، بلکہ اس سے اگلی آیت میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا ہے
وہ اس کو زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت بنا دیا ہے، اور مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ فرمایا اِنَّا بے شک ہم نے جعلنا بنا دیا ما جو علی الارض جو زمین پر ہے، کیا بنا دیا؟ زینتاً زینت بنا دیا، لہا اس کے لیے، یعنی زمین کے لیے، بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین پر جو بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان کو ہم نے زمین کے لیے ہم نے زینت بنا دیا، یعنی زمین والوں کے لیے ہم نے اس کو جو ہے خوبصورت بنا دیا، خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا، فائدے مند بنا دیا۔ زمین کے اوپر جو جو چیزیں ہیں، جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا کہ مقصد کیا؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ایہم کون ہے ان میں سے احسن زیادہ اچھا عملاً عمل میں۔ اور مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون بہترین ہے، کون سب سے اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے میں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، تو اس آیت کے اندر آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین جو ہے چٹیل میدان بن جائے گی۔ فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ، ہم بنانے والے ہیں، جاعلون کی جمع ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ما جو علیہا اس پر ہے، یعنی اس زمین پر، اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، سعیداً جرزا، چٹیل میدان، صاف چٹیل میدان جو ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں کہ ایسا میدان ہوگا، چٹیل میدان، کہ جس میں نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی اور نہ ہی اس پہ کوئی شجر و حجر ہوگا، بالکل پلین جو ہے وہ زمین ہوگی۔ یہاں جو ہے آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف والے، غار والے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا، ان کی تعداد 7 تھی، اور وہ 309 سال وہ کہف یعنی غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا اور ان کو اٹھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ام حسبت، یا آپ نے گمان کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہ اصحاب الکہفی، کہف والے، والرقیمی، اور تختی والے، رقیم لوحہ وہ تختی ہے کہ جس پر ان کا جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ نام لکھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ تختی والے اور غار والے اور تختی والے، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ کانوں وہ تھے من سے آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً کوئی عجیب چیز تھے؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ غار والے اور تختی والے یہ دونوں ایک ہی ہیں، اصحاب کہف ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں؟ یہ فرمایا کہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم، اصحاب ہوتا ہے والے، صاحب ان کی جمع اصحاب ہے، اصحاب کہف والے، اور والرقیم اور رقیم والے، کیا آپ نے یہ خیال کیا کہ وہ ہماری آیتوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب نشانی ہماری کائنات کے اندر موجود ہیں، کائنات کا وجود، زمین و آسمان کی پیدائش۔ تو ان کے مقابلے میں یہ جو بڑی نشانی ہے، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ تو کوئی، یہ جو نشانی ہے کہ 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، تو یہ جو نشانی ہے یہ تو آسمان اور زمین کی جو عظیم نشانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اس نشانی کے مقابلے میں یہ نشانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں؟ آپ نے اس کو عجیب سمجھا ہوا ہے کہ یہ بڑی عجیب کوئی نشانی نہیں، ہماری تو اس سے بھی بڑی بڑی اور عجیب نشانی ہیں جو ہم نے پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصحاب الکہف کا جو قصہ ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اذ جب پناہ پکڑی، الفتیتو نوجوانوں نے، فتیہ فتن کی جمع ہے، انہی نوجوانوں نے جب پناہ پکڑی الی الکہف، کہف کی طرف، غار کی طرف، فقالو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انہوں نے کیا دعا کی؟
اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا فرما، ہمیں دے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، وہی اور مہیا کر دے، لنا ہمارے لیے، یا آسان کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں سے، رشدن جو ہے مطلب ہدایت اور درستگی، اور اس کا مطلب اصلاح۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، بڑی عظیم دعا ہے یہ، کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے اور انہوں نے غار کے اندر پناہ پکڑی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، اور جو ہمارا معاملہ ہے اس میں ہمارے لیے جو رشد ہے، جو بلائی کا جو راستہ ہے کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اے اللہ ہمیں جو بلائی کا جو راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ ہمارے لیے کیا کر لے، ہمارے لیے اب آسان فرما دے۔ تو ہمیں اپنی رحمت سے تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں شر سے اے ہمارے رب ہمیں بچا لے۔ تو انہوں نے غار کے اندر پناہ کیوں پکڑی تھی؟ تاکہ وہ اپنی قوم کے فتنے سے بچ جائیں، قوم ان کو فتنے میں نہ ڈال دے، اور ان کی قوم اور جو ظالم بادشاہ تھا، جو کافر بادشاہ تھا، ان کی قوم کا جو بت پرستی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا تھا، ان کی قوم اور ان کا بادشاہ، تو تاکہ وہ ہمیں بتوں کی عبادت پہ نہ لگا دیں۔ تو انہوں نے یہ دعا کی جب وہ غار میں پہنچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں کیا کیا؟ سلا دیا۔ فضربنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضربنا، پس ہم نے جو ہے ڈال دیا، علی آذانہم، ان کے کانوں پہ، آذان اذن کی جمع ہے، پس ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پہ، کیا چیز ڈال دی ہم نے ان کے کانوں پہ؟ پردہ ڈال دیا، تاکہ وہ کہیں سے کوئی آواز نہ سن سکیں اور تاکہ وہ جاگ نہ سکیں۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہم نے گہری نیند ان پر طاری کر دی تھی۔ فی الکہفی، کہف میں، یعنی غار میں، کہف کسے کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں۔ کتنے عرصے کے لیے؟ سنین، سالوں، عددن، گنتی کے کئی سال ہم نے ان کو اس کہف میں، اس غار میں ہم نے ان کو سلائے رکھا۔ یہ ہمارا تیسرا صفحہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ ثم بعثناہم، پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھا لیا، پھر ہم نے بعثنا، ہم نے اٹھایا ان کو، جگایا، ہم ان کو، بعث یبعث سے فعل ماضی ہے، چیپٹر فتح یفتح، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، دونوں گروہوں میں سے کون ہے، احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما، اس مدت کو، کہ لبثوا، کہ ٹھہرے رہے وہ، امدن، اس مدت تک۔ پھر ہم نے اصحاب کہف کو اٹھا کھڑا کیا، ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ جو دو گروہ ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے سال رہے، یعنی دو گروہ بن گئے تھے۔ کوئی کچھ مفسرین نے ذکر کیا کہ ان کی قوم میں سے دو گروہ بن گئے تھے جن کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اصحاب کہف کتنے سال جو ہے وہ زندہ رہے، کتنے سال جو ہے یہ سوئے رہے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے یہ جو اصحاب کہف جو تھے، جو 7 لوگ تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے کتنی دیر یا کتنا عرصہ ہم سوئے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو جگایا، پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا ان کی نیند سے، کہ جس گہری نیند کے اندر وہ تھے، تاکہ ہم جان لیں کہ جو دو گروہ حزب کی جو حزبین جو ہے، اس سے مراد ہے 2 گروہ، تو ان میں سے احسا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل ہے کہ کون زیادہ جو ہے ضبط رکھنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے اس مدت کو، لیما، اس کو، کہ لبثوا، وہ ٹھہرے رہے جو غار ہے اس کے اندر، امدن، مدت، اس مدت کو جو ٹھہرے رہے اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ان میں سے کون ہے۔ اصحاب کہف جو ہے وہ چند نوجوان تھے، اور ان کی جو خبر برحق اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نحن، ہم، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، نبأہم، ان کی نبا سے مراد یہاں پہ خبر ہے، مراد ان کا واقعہ، بالحق کی، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ ہم جو ہے ان کا جو واقعہ ہے، ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ ان کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ،
इन्नहुम बेशक वो फित्यतुन वो चंद नौजवान थे, आमनु जो ईमान ले आए थे, बिरब्बिहिम अपने रब पर, वज़ीदनाहुम और ज़्यादा कर दिया था हमने, हुदन हिदायत में, कि बेशक वो चंद नौजवान थे कि जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत में क्या कर दिया था, ज़्यादा कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया वरबतना, और हमने बांध दिया था, अला कुलूबिहिम उनके दिलों को। रबतना और रबता यरबतु किसी चीज़ को बांध देना, हमने उनके दिल बांध दिए थे। मुराद क्या है कि हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था ताकि वो इस्तिकामत इख्तियार करें, ताकि वो कायम रहें, और जो उन्होंने अपने वतन को छोड़ा और वहाँ से हिजरत करके अपने दीन को फितनों से बचाते हुए वो गार की तरफ चले गए थे, और वो गार पे उन्होंने, गार के अंदर उन्होंने पनाह ली थी, ताकि उनका दिल जो है वो मजबूत रहे, ताकि उनका दिल जो है दीन पर साबित कदम रहे। ये मुराद वरबतना अला कुलूबिहिम। इज़ जब कामू वो खड़े हो गए, फ़कालू पस उन्होंने कहा, कहाँ खड़े हुए, जालिम बादशाह के सामने, काफिर बादशाह के सामने। तो उनकी खबर जब पहुंची, जब उन्होंने दावत देना शुरू की, तो बादशाह तक उनकी खबर पहुंच गई, जो काफिर बादशाह था, मुशरिक बादशाह था। तो रवायात के मुताबिक ये जो वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है ये। तो वो जो बादशाह था उसके बारे में आता है कि उसका नाम जो था वो दकियानूस था, दकियानूस बादशाह। तो जब उस तक इन नौजवानों की खबर पहुंची कि जो मुवाहिद थे, जो तौहीद वाले थे, जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने वाले थे, ईमान रखने वाले थे, जिनको अल्लाह ताला ने तौहीद की नेमत से नवाजा था, वो नौजवान देखिए। तो इसमें नौजवानों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र किया और इनकी तारीफ़ बयान की, और क़यामत तक अल्लाह ताला ने उनका जो ज़िक्र है वो जो है वो बाकी रखा है। तो नौजवानों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा क्या हैं, असबाक हैं, लेसन्स हैं और इबरतें हैं बहुत ज़्यादा। तो बादशाह के दरबार में जब वो गए तो उन्होंने बादशाह के सामने, जो काफिर बादशाह था, मुशरिक बादशाह था, जो बुत परस्त था, जिसके बारे में रवायात में आता है, मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि उसका दीन और उसकी कौम का जो दीन था वो बुत परस्ती का था। तो उन्होंने उसने इनको बुलाया, तो इन्होंने जो है एलानिया तौहीद की दावत का ऐलान किया उसके सामने। कैसे? अल्लाह ने फरमाया इज़ कामू, जब वो खड़े हो गए यानी बादशाह के सामने, फ़कालू पस उन्होंने कहा, रब्बुना हमारा रब तो वो है कि जो रब्बुस समावाति वल अर्द, जो आसमानों और ज़मीन का रब है, लन नदुआ, हम हरगज़ नहीं पुकारेंगे, मिन दूनिही, उसके अलावा, इन अल्लाह ताला के अलावा, इलाहन, किसी भी माबूद को, हम उसके अलावा किसी भी माबूद की इबादत नहीं करेंगे, किसी की भी हम जो है हम उसको पुकारेंगे नहीं। लक़द कुलना, अलबत्ता तहकीक, बिलाशुबा यकीनन, कुलना, कहा हमने, इज़न तब, शतता, हद से तजावुज़ करने वाली बात। अगर हम अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और की पैरवी करेंगे, तो हमने उस वक़्त जुल्म और ज़्यादती की बात की। फिर अगर हम अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की इबादत की बात करेंगे तो वो बात कौन सी होगी? शतता, वो इंतहाई जुल्म और ज़्यादती वाली बात होगी। तो ये जो नौजवान थे, ये अपने दीन को फितनों से बचाते हुए, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि अब उनके साथ, वो अपनी कौम के साथ वो जिहाद भी नहीं कर सकते, वो किताल भी नहीं कर सकते, और अगर वो अपनी कौम के दरमियान रहते हैं, जो काफिर कौम थी, जो मुशरिक कौम थी, जो बुत परस्त कौम थी, और अगर अपनी उस कौम के दरमियान रहते भी हैं तो क्या वो फितनों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए और तौहीद पर कायम रहते हुए उन्होंने क्या किया कि गार की तरफ वो चले गए, अपने शहर से बाहर पहाड़ की गार में उन्होंने पनाह ली। फिर अल्लाह ताला ने अब जो एक बहुत बड़ा मौजज़ा था उसको ज़ाहिर किया, अपनी निशानी और अलामत को अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हा उलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिया, हा उलाई, ये है, कौमना, हमारी कौम, इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया है, मिन दूनिही, उसके अलावा, उसके सिवा, यानी अल्लाह ताला के सिवा, आलिहतन, कई माबूद। यानी ये असहाबे कहफ जो थे, कहफ वाले, गार वाले जो नौजवान थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कहा कि ये हमारी कौम
یہ ہماری قوم کا حال ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اور جو ہے دوسروں کو معبود بنایا اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، لولا کیوں نہیں یأتون وہ لے کر آتے، علیہم ان پر، یعنی ان معبودوں کی عبادت کے برحق ہونے پر، بسلطان کوئی سلطان، کوئی دلیل، بین واضح۔ تو یہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کی عبادت اگر برحق ہے تو اس عبادت کے برحق ہونے پر کوئی سلطان بین واضح اور بین روشن دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ ان کو کوئی دلیل لے کر آنا چاہیے، کوئی دلیل دینی چاہیے۔ اور شرک کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے، شرک جو کرتے ہیں وہ تو بغیر دلیل کے کرتے ہیں، توحید کی تو دلیل ہے لیکن شرک کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس سے کہ جو افطرا جس نے باندھا ہے اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب یہ سابق کاف آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اعتزلتموہم، اعتزلتم، تم نے اعتزال کی یعنی کہ چھوڑ دیا ہے، ہم ان کو، یعنی اپنی قوم کو، جب تم نے اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، وما یعبدون، جو عبادت کرتے ہیں وہ، یعنی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یعنی ان کے جو معبودان باطل ہیں ان کو بھی تم نے چھوڑ دیا، اپنی قوم والوں کو بھی چھوڑ دیا، تو اب کیا کرو؟ فَأْوُوا، پس تم پناہ پکڑو، اوا یاوی سے، فَأْوُوا یہ فعل امر ہے، اوا یاوی کا مطلب ہے پناہ پکڑنا، ہدا یہدی کے پیٹرن پہ کمزور چیپٹر ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہف کی طرف، غار کی طرف تم پناہ پکڑ لو، ینشر پھیلا دے گا، نشر ینشر کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا، جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، ینشر وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے۔ تم کیا کرو اب؟ کیسے تم بچ سکتے ہو؟ کہ کہف کی طرف پناہ لے لو، کہ پھر کیا ہوگا؟ تمہارا رب جو ہے تمہارے لیے اپنی رحمت کو کیا کر دے گا؟ پھیلا دے گا، وَيُحَيِّ، اور آسان کر دے گا، مہیا کر دے گا، من امرکم تمہارے معاملے سے، مرفقاً آسانی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کیا کر دے گا؟ آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت کی، کہ 309 سال تک وہ وہاں پہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو نشانی بنا دیا، اور ان کے جو اسباب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان فرما دی۔ تو اس سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، جو اپنے دین کو فتنوں سے بچاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی، اور اللہ تعالیٰ کی ان اہل ایمان جو نوجوان تھے ان کی کیسے مدد، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ان کی حفاظت پر لگا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، کہ اے دیکھنے والے تو دیکھے گا، اے مشاہدہ کرنے والے تو دیکھے گا۔ دیکھیے رآ یرا، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، تو ترا یہ کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ وَتَرَى، اور تو دیکھے گا، شمس سورج کو، اذا جب، طلعت وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو، تزاورو کا مطلب کیا ہے؟ تمیل، یعنی وہ مائل ہو جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، کس طرف؟ ذات الیمینی، دائیں طرف۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کا جو غار ہے اس سے وہ دائیں طرف کیا ہو جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، وہ ان کو کترا کر نکل جاتا ہے، کس طرف؟ ذات الشمالی، بائیں طرف، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا تھا، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو غار کو بائیں طرف وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کیا تھی؟ حفاظت تھی۔ پھر فرمایا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ تھے، وَهُمْ اور وہ،
فی فجوتن، فجوہ، فجوہ کسے کہتے ہیں؟ کھلی جگہ، منہ اسے نہیں غار سے، تو غار کی کھلی جگہ جو تھی اس میں تھے وہ، اور اس میں کیا حکمت تھی؟ تاکہ ان کو گرمی نہ لگے اور ہوا کی وجہ سے ان کو اذیت میں، وہ کسی اذیت میں نہ مبتلا ہو جائیں، گرمی نہ لگے ان کو، ہوا آتی جاتی رہے، تو اس لیے غار کی جو کھلی جگہ تھی وہاں پہ تھے وہ۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ نے فرمایا ذالک، یہ من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجدہ، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہو اس کے لیے، ولین، کوئی بھی ولی، مددگار، مرشدن، مرشد جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی بھی ولی، کوئی بھی حمایتی، کوئی بھی مددگار اور اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 18، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، وَتَحْسَبُهُمْ، اور اے دیکھنے والے تو گمان کرے گا ان کو، حسیبہ یحسب، تو گمان کرے گا ان کو، ایقاظاً، یقظن کی جمع بیدار، تو ان کو جب دیکھے گا، اے دیکھنے والے اگر تو ان کو دیکھتا تو گمان کرتا کہ یہ تو بیدار ہیں، یہ تو جاگ رہے ہیں۔ وہم رقود، حالانکہ وہ کیا تھے؟ رقود، راکد ان کی جمع ہے، مراد سوئے ہوئے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ سوئے ہوئے تھے۔ مراد یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ذکر کیا ہے کہ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، وہ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی، کوئی اگر جا کے ان کو دیکھتا تو ایسے اس کو لگتا یہ تو جاگ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم جو ہے ان کی جو کروٹیں ہیں وہ بدلتے تھے، ذات الیمینی دائیں طرف، و ذات شمالی شمال بائیں طرف، ان کی کروٹیں جو ہے ہم ان کو دائیں بائیں طرف الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ اور اس کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ زمین ان کو نہ کھا جائے۔ اگر وہ ایک ہی جگہ اتنے سال، 3 صدیاں اگر ایک ہی جگہ اگر وہ رہتے تو زمین ان کو کھا جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہ وہ الٹ پلٹ ہوتے رہتے تھے، کبھی دائیں مڑ جاتے، کبھی بائیں مڑ جاتے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا جو کتا تھا، باسطٌ، وہ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنی دونوں کوہنیوں کو، دونوں بازوں کو، بالوسیدی، جو انٹرنس تھی اس غار کی، جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے، دہلیز اور چوکھٹ، وہاں پہ جو ان کا کتا تھا وہ اسی طرح جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اپنی جو بازو ہیں پھیلائے۔ لو اطلعت، اگر تو جو ہے مطلع ہو جاتا، علیہم، ان پر، اگر تو ان پر مطلع ہو جاتا، یا اگر مطلع ہو جائے، اے دیکھنے والے تو اگر ان پر مطلع ہو جاتا، جھانک لیتا، ان کو دیکھ لیتا، تو کیا ہوتا؟ لولیت، کہ تو پیٹ پھیر لیتا، منہم، ان سے، تو پیٹ پھیر لے ان سے، فرارن، فرار ہوتے ہی نہیں، بھاگتے ہوئے، اردو میں بھی ہم فرار استعمال کرتے ہیں، فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ وَلَمُلِئْتَ، اور ضرور جو ہے وہ بھر دیا جاتا، تو یعنی آپ ضرور بھر دیے جاتے، منہم، ان سے، رعبن، رعب سے، دہشت سے آپ بھر جاتے۔ اگر آپ دیکھ لیتے ان کو تو کیا ہوتا کہ آپ دیکھ کے اتنی زیادہ دہشت اور خوفناک منظر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اس لیے تاکہ اگر کوئی وہاں پہ آئے بھی تو ان کو دیکھ کے ان کو نہ چھیڑے اور وہاں سے چلا جائے اور اس میں ڈر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، بڑا عظیم واقعہ ہے، بڑا قصہ، عظیم قصہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اٹھایا ان کو، ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، یعنی ان کو پھر نیند سے، جو گہری نیند کے اندر تھے 309 سال تک کے لیے، 3 صدیاں، اور 7 وہ لوگ تھے، وہ نوجوان تھے، اپنے دین کو بچاتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے، شرک کو چھوڑتے ہوئے وہ غار کی طرف انہوں نے پناہ لی۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا، لیتساءلوا، تاکہ وہ سوال کریں، تساءل یتساءل سے،
تاکہ وہ سوال کریں ایک دوسرے سے بینہم اپنے درمیان، تاکہ ایک دوسرے سے کیا کریں؟ سوال کریں۔ کیا سوال کریں؟ کہ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہو۔ قال قائل، کہا قائل، ایک قائل نے، ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، یعنی اصحاب کہف میں سے کہ جو نوجوان تھے، کم لبثتم، کتنا تم ٹھہرے ہو، کم کتنا، لبثتم تم ٹھہرے ہو، لبث یلبثو سے چیپٹر ہے سمع یسمو، تو لبثتم فی الماضی ہے، کم لبثتم تم کتنا ٹھہرے ہو، قالوا انہوں نے کہا لبثنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعض یومن یا یوم دن کا بعض یعنی بعض حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، جب وہ جاگے، جب اٹھ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی ہم کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرے ہیں، کتنا عرصہ ہم یہاں سوتے رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا انہوں نے کہا ربکم تمہارا رب اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے بما لبثتم اس مدت کو کہ جو تم یہاں پہ ٹھہرے رہے۔ انہوں نے پھر آپس میں کہا کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں پہ کتنا ٹھہرے رہے ہیں۔ فبعثوا، اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کھانے کی طلب تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک کو یہ چاندی کا جو سکہ ہے وہ دے کر جو شہر ہے مدینہ شہر اس کی طرف بھیجا جائے تاکہ وہ کھانا لے کر آئے۔ فبعثوا فعل امر ہے بعث یبعث سے، پس تم بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، اپنے کسی ایک کو، بورقکم، ورق چاندی کو کہتے ہیں، ورقکم تمہاری چاندی، حاضی یہ تو بی مطلب ساتھ، اپنی اس چاندی کے ساتھ، یعنی اس چاندی کے یہ جو سکے ہیں ان کے ساتھ تم کسی ایک کو جو ہے وہ بیچ دو، الی المدینتی، مدینہ کی طرف یعنی شہر کی طرف، فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا اس میں، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانا، بس چاہیے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ پاکیزہ اور اچھا کھانا ان میں سے کون سا ہے، فلیأتکم پس وہ لے کے آئے تمہارے پاس، برزقن رزق، منہ اس میں سے، پس وہ تمہارے پاس یعنی وہ رزق لے کر آئے، وہ کھانا لے کر آئے، ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ لطف سے کام لے، مطلب یہ ہے کہ نرمی سے کام لے، جس سے وہ خریدے گا، وہ کھانا جا کر خریدے گا تو اس سے نرمی سے بات کرے کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے ہمارا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا، اور یہ بات معروف تھی اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ چند نوجوان جو ہے وہ چلے گئے تھے اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ولیتلطف، اور وہ نرمی سے بات کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے کوئی جھگڑا ہو جائے یا ان کو کوئی شک ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بھاگے ہوئے ہیں اور جو نکل گئے تھے اپنی قوم سے۔ ولا یشعرن اور ہرگز وہ آگاہ نہ کرے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی بھی ایک کو، اشعر یشعر سے ہے، اشعار آگاہ کرنا کسی کو، شعور اسی سے ہے، ولا یشعرن اور ہرگز وہ آگاہ نہ کرے، خبر مت ہونے دے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کو بھی خبر بھی مت ہونے دے، کیوں؟ انہم بے شک وہ، ان یظہروا کہ اگر وہ جو ہے یظہروا اگر وہ مطلع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، علیکم تم پر یعنی تمہارے بارے میں، اگر قوم کو جو بت پرست قوم ہے اگر ان کو تمہارے بارے میں اگر پتہ چل گیا نا کہ تم تو ادھر ہو اور موجود ہو، تو یرجموکم تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، تو یرجموکم، رجم یرجمو سے فعل مضارع ہے، یرجموکم وہ تمہیں کیا کریں گے؟ رجم کر دیں گے، او یعیدوکم یا تمہیں لوٹا دیں گے، فی ملتہم اپنی ملت میں، اپنے دین میں، اپنا جو کفریہ دین ہے، جو بت پرستی والا جو دین ہے اس میں تمہیں واپس وہ لوٹا دیں گے۔ اعاد یعیدو سے ہے چیپٹر ہے، اسلم یسلموں سے کمزور چیپٹر ہے۔ یعیدوکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے، فی ملتہم اپنی ملت میں، اپنے دین میں، ولن تفلحوا تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے، اذن تب ابداً کبھی بھی، پھر اگر ان کے دین میں واپس پلٹ آئے، بت پرستی والے دین میں اگر تم چلے گئے تو پھر تم کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہو، کبھی بھی تم پھر جنت میں نہیں جا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کی جو ہے وہ اطلاع ہے وہ مل جاتی ہے، اور
سب کو پتہ چل جاتا ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور جو جس وقت وہ اٹھائے جاتے ہیں دین سے، اس وقت جو زمانے کے جو لوگ تھے وہ کیا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا علیہم، ان پر لوگوں کو، ان کے زمانے کے لوگ جو 309 سال کے بعد کے جو زمانے کے لوگ تھے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان اصحاب کہف کی کیا کر دی، خبر کر دی، کیونکہ وہ جو سکہ تھا، وہ جو سکے جو ہے وہ جب اس نے دیے، جب وہ کھانا خریدنے کے لیے گیا تو انہوں نے وہ جو سکے دیکھ کے آگے پھر بتایا، آگے بات اوپر پہنچتی گئی کہ یہ جو سکے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے ہیں، اس دور کے ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ جو سابق کہف تھے، ان کے بارے میں چلا آ رہا تھا کہ 7 لوگ جو تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ چلے گئے تھے، وہ غائب ہو گئے تھے، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو نسل در نسل ان کے بارے میں جو ہے وہ خبر دی جاتی تھی، تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ ان کا پتہ چل گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو غائب ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جو سکے ان کے پاس جو چاندی کے تھے وہ اس بادشاہ کے دور کے تھے جو 309 سال پہلے کا جو بادشاہ تھا، تو اس وجہ سے ان کی اطلاع ہوگی، ان کی خبر پھیل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو سبب ہے وہ کیا، لیعلموا، تاکہ وہ جان لے، ان یہ کہ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، حق، وہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ سچا ہے؟ مراد اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وعدہ اور لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، تاکہ وہ جان لیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ جو قیامت ہے، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، اس میں ایک جو سب سے بڑا سبق ہے وہ قیامت کا جو آنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس پہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو 300 سے زیادہ سال اللہ تعالیٰ ان کو سلا سکتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جگا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جو لوگ ہیں مردہ ہونے کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اصحاب کہف کا واقعہ قیامت کے سچ ہونے پہ، قیامت کی سچائی پہ دلیل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اذ یتنازعون بینہم، جب کہ وہ آپس میں تنازع کر رہے تھے، آپس میں جگڑ رہے تھے، بینہم، اپنے درمیان، امرہم، اپنا معاملہ، امرہم سے مراد اپنا معاملہ، مراد یہ ہے، ایک اس کا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، بعض ان میں سے قیامت کے ماننے والے تھے اور بعض قیامت کے منکر تھے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں جگڑ رہے تھے، آپس میں تنازع کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ان کے اوپر عمارت بنائی جائے یا نہیں بنائی جائے۔ اب جو ہے یہ، کیونکہ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے اصحاب کہف، تو پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خاص بندے ہیں، تو اب ان پر کیا بنائی جائے، ان پر ایک عمارت بنا دی جائے۔ اور جن لوگوں کو اثر و رسوخ اور نفوذ اور اثر و رسوخ حاصل تھا، جو قوت اور طاقت والے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے، ہم ان پر کیا بنائیں گے، ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابنو، تم بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانن، ایک بنیان، عمارت۔ انہوں نے کہا، جو اختلاف کرنے والے تھے آپس میں، انہوں نے کہا کہ ان پر کیا بنا لو، اب عمارت بنا لو۔ ربہم، ان کا رب، اعلم بہم، زیادہ ان کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کا رب ہے وہ ان کے حال کو زیادہ جانتا ہے۔ یعنی جب وہ مر گئے تو ان میں سے ایک گروہ نے کیا کہا، ایک گروہ نے کہا کہ ان کا یہ جو غار کا جو دروازہ ہے، اس پر ہم ایک عمارت بنا کر ان کو بند کر دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا رب جو ہے ان کے حال کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرا جو گروہ تھا اس نے کیا کہا، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، غلبوا، جو غالب آ گئے تھے، علی امرہم، اپنے معاملے پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اثر و رسوخ عطا فرمایا تھا، جو ان کے معاملے پہ غالب تھے، اصحاب کہف کے معاملے پہ، تو انہوں نے کیا کہا، لَنَتَّخِذَنَّ، ضرور ہم جو ہے بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجداً، مسجد، ہم ضرور ان پہ کیا بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے
کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کوئی علم نہیں تھا، جو جاہل قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی خاص لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر جہاں پہ یہ اب فوت ہوئے کہ ہم یہاں پہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے یا ان کی عبادت شروع ہو جائے. تو جاہل قسم کے لوگ تھے. لیکن جو ہماری شریعت ہے دین اسلام، اس میں مسجد بنانا قبر کے اوپر یہ ممنوع ہے، منع ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے. حتیٰ کہ قبر کو پکا کرنے سے بھی نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے جی، منع کیا ہے. اس پر قبر پر جو عمارت ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی. اس پر جو ہے مزار بنائے جاتے ہیں، قبے بنائے جاتے ہیں. یہ سارے کی ساری چیزیں اسلام کے بالکل اگینسٹ ہیں، بالکل مخالف ہیں. اور بلکہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ پہ. فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا. تو اسلام کے اندر قبر کو پکا کرنا، اس پہ عمارت بنانا، اس پہ مزار بنانا، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اب جو ہے ان کی جو تعداد ہے، ان کا جو کہ وہ لوگ کتنے تھے، سابق کتنے تھے، تو اس کے اندر اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ جو سابق تھے 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. بعض نے کہا کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور ساتھ یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ. سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ وہ 3 تھے، رابعہم رابع جو ہے چوتھا ان کا، کلبہم ان کا کتا ہے. ان قریب ایک گروہ کیا کہے گا کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا ہے. ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ 5 تھے وہ، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کی نفی فرمائی اور کہا کہ رجمن بالغیب، کہ یہ جو ہے رائے زنی کرتے ہوئے، بالغیبی بغیر علم کے، بغیر دلیل کے یہ بات کرتے ہیں. رجمن، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، یعنی بغیر دلیل کے اور بغیر علم کے یہ بات کرتے ہیں. ان کی یہ بات درست نہیں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یعنی ایک گروہ کیا کہے گا کہ سبعۃ وہ 7 ہیں، وہ ثامنہم اور 8واں ان کا، کلبہم ان کا کتا ہے. تو کل کہہ دیجئے ربی میرا رب اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا مگر قلیل تھوڑے ہی. ان کی تعداد کتنی تھی، 3 یا 5 یا 7؟ جو صحیح تعداد ہے، اصلی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، وہ کم ہی لوگ جانتے ہیں. تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 7 تھے، کیونکہ جو 3 والا قول ہے، 3 والی بات اور 5 والی بات جو ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کی نفی کی کہ رجمن بالغیب. لیکن جو 7 والی بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یعنی کہ تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد، جو صحیح تعداد ہے وہ جانتے ہیں. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تماری فیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بحث و مباحثہ، آپ نے ان سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، الا مگر مراءً جھگڑا، ظاہراً ظاہری، سرسری سا. یعنی ان اہل کتاب سے، یہود سے اس معاملے میں آپ نے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، سابق کی تعداد کتنی تھی اور ان کے حالات کیا تھے، ان کے حال احوال کے بارے میں کوئی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. ہاں الا مراءً ظاہرا، ہاں سوائے جو ہے ظاہری جو ہے سرسری مراء کے، بحث و مباحثے کے. مراد کیا ہے کہ جو اس کی تفصیل مفسرین نے ذکر کی ہے کہ جتنا اللہ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے، بس اتنا آپ ان کو بتا دیں، اتنا ان کے سامنے پڑھ کر ان کو بتا دیں، اور نہ ہی ان سے کوئی استفتاء، نہ ہی ان سے کوئی بات پوچھیں اصحاب کہف کے بارے میں، ان یہود سے، ان اہل کتاب سے. فرمایا ولا تستفتی، کہ مت پوچھیے آپ، فیہم ان کے بارے میں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدن کسی بھی ایک سے، یعنی اصحاب
کہف کے بارے میں ان یہودیوں سے آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرنی اور کچھ بھی آپ نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھنا، کیونکہ وہ اس بات کا کوئی علم نہیں رکھتے، ان کو اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ آخری صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو جب پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اصحاب کہف کے بارے میں، مفسرین نے ذکر کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں میں کل تمہیں اس کے بارے میں خبر دوں گا، کل اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو آپ انشاءاللہ بولیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ میں کام کر پاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز مت کہیں لِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ انی کے بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں، ذالک وہ غدن کل، کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز قطعاً یہ مت کہیں کہ میں کل اس کو کرنے والا ہوں، مگر الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، یعنی انشاءاللہ کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کل میں وہ کام کروں گا۔ تو یہاں سے کیا ادب ہمیں ملتا ہے، کیا یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ جب بھی آپ مستقبل کے بارے میں کسی کام کا ارادہ کریں تو آپ نے کیا کہنا ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ، کہ ذکر کیجئے اپنے رب کا، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، جب انشاءاللہ بھول جائیں تو جب یاد آئے تو پھر انشاءاللہ کہہ دیں۔ اور یہ بھی اس میں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں تو پھر جب یاد آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ غافل اور غفلت نہیں اختیار کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے۔ وقل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، وقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ عسیٰ، کہ امید ہے کس چیز کی، ان یہ کہ یہدینی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، ربی میرا رب، لِأَقْرَبَ زیادہ جو قریب تر راستہ ہے، من ھذا اس سے، رشدن بلائی کی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ قریب تر راستے کی، کیا بلائی کی، کیا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب جو مجھے توفیق دے گا کہ وہ میری نبوت پر ایسے جو ہے دلائل عطا فرمائے گا کہ جو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس سے بھی زیادہ قریب اور زیادہ واضح ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ معجزہ جو ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نبوت پر ایسے دلائل عطا فرمائے گا کہ جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس سے بھی زیادہ قریب تر اور زیادہ واضح ہوں گے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينٍ وَازْدَادُوا 9۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں وہ کہف میں، غار میں 309 سال رہے۔ فرمایا وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم، اپنے کہف، اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سنین، کہ وہ 300 سال رہے، وَازْدَادُوا، اور زیادہ رہے وہ، 9، یعنی 9 سال اور، تو ٹوٹل کتنے سال وہ رہے؟ 309 سال رہے، اور وہ اپنے غار میں 309 سال رہے اور 9 سال اور زیادہ، یعنی 309 سال وہ کہاں رہے؟ غار میں رہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ بہتر جانتا ہے، بما لبثوا، اس مدت کو کہ جس مدت کو وہ لبثوا، وہ ٹھہرے رہے۔ تو اس سے ہمیں کیا ادب ادا پتہ چلتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو کسی بات کا یقینی علم بھی ہے تو پھر بھی وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو علم نہیں اور وہ کہتا ہے کہ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کسی بات کا علم بھی ہے تو پھر بھی اس آیت سے ہمیں یہ ادب ملتا ہے، یہ رہنمائی ملتی ہے، یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے کہ پھر بھی ہم کہیں کہ اللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جو غیب ہے،
جو پوشیدہ چیزیں اسی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابصر بہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابصر بہی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں نگاہ میں۔ وہ اسمع، اور اللہ تعالیٰ کتنا ہی خوب سننے والا ہے، کوئی بھی آواز اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے دور نہیں۔ ہم تو جو ہے دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے، اور تھوڑی سی دور کوئی بات ہو ہم اس کو سن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی ولی، کوئی حمایتی، ولا یشرک، اور نہ ہی وہ شریک کرتا ہے، فی حکمی، اپنے حکم میں، احدن، کسی ایک کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کائنات میں اللہ کا ہی حکم ہی چلتا ہے، اسی طرح حلال و حرام ٹھہرانے میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے یعنی قرآن، آپ اس کی تلاوت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، ان کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ فرمایا وَاتْلُ، اور تلاوت کر، فعل امر ہے، تلا یتلو سے، دعا یدعو کے پیٹرن پہ، اور کمزور چپٹر ہے، ما جو اوحیا، وحی کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، من کتابی ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ مراد کہ آپ قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھ کے سنائیں اور قرآن کی تبلیغ کیجئے۔ پھر فرمایا لا مبدلہ، کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، کس چیز کو، لکلمات ہی، اس کی کلمات کو، یعنی اس کے کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ قرآن کے جو کلمات ہیں، قرآن کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی تبدیل اس کو نہیں کر سکتا۔ ولن تجد، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ ہی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ملتحدہ، کوئی بھی جائے پناہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ آپ کوئی بھی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر جو 28 ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں تو یہ جو غریب فقراء، جو اہل ایمان ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے ہوں، ہم ان کی موجودگی میں ان سے بات نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ یہ جو فقراء اور مساکین ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ وَاصْبِرْ، اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ، اور جو ہے روکے رکھیے، نفس کا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، کن لوگوں کے ساتھ، مع الذین، وہ لوگ کہ یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، یعنی وہ اہل ایمان کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ اپنے نفس کو ان کے ساتھ روک کر رکھیے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھیں۔ وہ کون لوگ ہیں، کیسے اخلاص والے ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کے چہرے کو، اس کے وجہ کو، وجہ کسے کہتے ہیں، چہرے کو، یعنی جو اس کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو وہ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْدُوا، اور نہ تجاوز کریں، عَيْنَاكَ، آپ کی آنکھیں، عنہم، ان سے، آپ کی آنکھیں جو ہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ ان کو نظر انداز بالکل نہ کریں۔ آپ جو فقراء، مساکین، جو مومن لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو چھوڑ کر آپ اپنی نظر جو ہے صرف جو کفار ہیں ان کی طرف پھیر لیں، کہ اپنی مجلس میں صرف ان کو بٹھائیں کہ ان کو ایمان کی آپ دعوت دیں اور ان کو نظر انداز کریں، نہیں، بلکہ آپ ان کو بھی بٹھائیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ تریدو، آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات دنیا، دنیا کی زینت کو، آپ دنیا کی زینت کو چاہتے ہیں۔ ولا تطع، اور مت اطاعت کیجئے، کس کی، من اغفلنا، کہ جس کو غافل کیا ہم نے، قلب، اس کے دل کو، ان ذکرنا، اپنے ذکر سے،
آپ اس کی اطاعت مت کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے کیا کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، واتبع، اور جس نے پیروی کی ہے، ہواؤ، اپنی خواہش کی. جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے تو اس کی آپ پیروی مت کیجیے. اور دوسری اس کی صفت کیا بیان فرمائی کہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے. جو بھی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے آپ اس کے پیچھے ہرگز مت چلیے. تو دیکھیے خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن سبق ہمارے لیے ہے، درس اس میں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے. اور فرمایا کہ وَكَانَ أَمْرُهُ، اور اس کا جو امر ہے، اس کا جو معاملہ ہے، فروتا، وہ حد سے بڑا ہوا ہے. فروتا اسی سے افراد تفرید جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا معاملہ کیا ہے؟ بڑا ہوا ہے، جس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، اور اس کے سارے اعمال کیا ہوئے ہیں؟ ضائع ہوئے ہیں. تو ایسے انسان کے پیچھے لگنا، اس کی اطاعت کرنا بالکل نہ کیجیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. کیا ہے؟ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے اتارے. فمن شاء، پس جو چاہے، فلیؤمن، پس وہ ایمان لے آئے. پس جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء، اور جو چاہتا ہے، فلیکفر، پس وہ کفر کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہوا ایمان لانے پر. اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور کفر سے اجتناب کرو. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو کفر ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اب جو کفر اختیار کرے گا اس کی کیا جزا اللہ نے بیان فرمائی، وہ آگے آ رہی ہے. اِنَّا، بے شک ہم نے، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے. اعتد یعتد، اعتاد چپٹر اسلم یسلموں سے فعل ماضی ہے. ہم نے تیار کیا ہے للظالمین، ظالموں کے لیے. کیا چیز ہم نے تیار کی ہے؟ نارن، آگ. ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے. اور وہ کون سی آگ ہے؟ فرمایا احاطہ، گھیرا ہوا ہے، بہم، انہیں، ان ظالموں کو، اس آگ نے. اور اس کی جو سرادقها، اس آگ کی جو کناتیں ہیں، اس آگ کے جو شعلے ہیں، انہوں نے ان ظالموں کو کیا کیا ہوا؟ گھیرے میں لیا ہوا ہے. کہ یہ ظالم جب جو ہی اس دنیا سے جائیں گے تو جہنم واصل ہوں گے. قیامت کا جب دن ہوگا تو جہنم میں یہ جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی. فرمایا اب ظالموں کا، اب ان مشرکین کا، ان کفار کا، اور اللہ تعالیٰ کی ان دشمنوں اور نافرمانوں کا، ان فساق و فجار کا اب کیا حال ہونے والا ہے جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں. فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، وَإِن، اور اگر، یستغیثوا، کہ وہ آگ، وہ کیا کریں گے؟ فریاد اگر کریں گے، اگر وہ فریاد کریں گے، پیاس، شدت کی پیاس کے بعد جب وہ پانی کی فریاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ یغاثوا، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بماء، ایسے پانی کے ساتھ، کہ کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. کتنا شدید ترین ہوگا. کہ یشوی الوجوہ، کہ وہ منہ کے پاس آتے ہی کیا کر دے گا؟ وہ ان کے جو وجوہ ہیں، وجہ ان کی جمع چہرے، یشوی، وہ بھون ڈالے گا. شوا یشوی ہدائی ہدی کے پیٹرن پہ ہے، کمزور چپٹر ہے. بھوننا کسی چیز کو، شوا یشوی. تو وہ ایسا شدید ترین گرم ہوگا وہ پانی. وہ کس کی طرح ہوگا؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، کہ جو ان کے چہروں تک کو کیا کر دے گا؟ بھون ڈالے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بئس الشراب، کتنا ہی بدترین ہے، کتنا ہی برا ہے یہ پینا. یہ پینے کی جو چیز ان کو پیش کی جائے گی، ان کو مہیا کی جائے گی، کتنی ہی بری ہے. وساءت، اور کتنی ہی بری ہے، مرتفقہ، وہ جہنم، وہ آرام گاہ. تو یہ آرام گاہ یہ طنز کے طور پر کہا گیا ہے، حالانکہ وہ کوئی آرام گاہ تو نہیں ہوگی، وہ تو عذاب ہوگا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ گویا کہ ان کی، یعنی کہ بطور مذاق کے، یعنی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اب جو ہے وہ جو آخرت میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا
تو اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ بہت ہی بری جو ہے وہ جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی بری جو ہے وہ آرام گاہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج کا جو سبق ہے اس کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے اور ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اس طرح جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔